बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। देखें जी, मीडिया को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और जहां मीडिया एहतजाज को कवर कर रहा है वहां आज सारा दिन सहाफ़ियों पर जूता लाद भी हुई है, सहाफ़ी गिरफ्तार भी हुए हैं, उनके कैमरे भी तोड़े गए हैं, उनके साथ मार कुटाई भी हुई है। वो तो खैर तफसील मैंने आगे चल के बतानी है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज नहीं है। आरओ ऑफिस में आज एक बड़े क्रैकडाउन का प्लान तो था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोपहर के टाइम ही उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2 के नाम से उसको ब्रेक कर दिया था कि सड़कों पे नहीं निकलेंगे, हम आरओ ऑफिस के बाहर सिर्फ घेराव करेंगे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, जी हाँ, वो केपीके के हवाले से कह रहे हैं और सिंध के हवाले से कह रहे हैं और बलूचिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। सड़कें ब्लॉक करके बैठे जी कौमी शाहराह पर इस वक्त। यही नहीं, जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है, वो कह रही है कि एमक्यूएम को जानबूझकर प्लेट पर, जाहिर बात है कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा ना एमक्यूएम की, उनको जानबूझकर हमारा मैंडेट दिया गया है, वो सरापा एहतजाज है। और इसके अलावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा है जी टीएलपी जनाब, उन्होंने आज एहतजाज भरपूर किया और अब उन्होंने कहा मुल्क भर में हम आरओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ऑफिस और कौमी शाहराह ये तमाम की तमाम बंद है। सिर्फ अगर कोई एहतजाज नहीं कर रहा ना, वो एक नून लीग एहतजाज नहीं कर रही, क्योंकि और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये जितना एक ख़ास खामोशी है जी उन्होंने, क्योंकि वो अपनी प्लानिंग पे आगे चल के बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा एरिना जो है ना वो सजाए उनके लिए गया है और वहीं ये सारे काम हो रही है। आप देखें, इलेक्शन हुआ, नतायज आ रहे, आते आते रुक गए, 11 घंटे का फ़र्क पड़ा, पूरा दिन इंटरनेट बंद, ईएमएस सिस्टम बंद, 8300 पर मैसेज बंद। क्या नवाज शरीफ साहब ने कोई ट्वीट भी किया उसके ऊपर? तो ये बुरी बात है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर बजट लेने के बावजूद, तमाम तैयारियों के बावजूद इंटरनेट बंद किया, ईएमएस सिस्टम सारा बंद किया, 11 घंटे के लिए नतायज को रोका नहीं ना सर। वजह यह है कि उनके मफाद में थी ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए ही की जा रही थी। इसके अलावा मुझे कोई मतलब ही नज़र नहीं आता, ना ही शहबाज शरीफ साहब ने, बल्कि पुरस्कार तौर पर वो जो तकरीर थी ना 11 बजे की, उस दौरान वो जो नया रोकी गई और फिर अगले दिन जाके की गई, जिसको विनिंग स्पीच कहते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की वो पुरस्कार जो गुमशुदगी है ना, वो भी इसके साथ ही अटैच कर लें। मरियम नवाज साहबा, बोला उन्होंने कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काने जा रहे हैं, बोला उन्होंने हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात बोली उन्होंने कि पीटीए एक नाअहल इदारा है जिसने 8300 की सर्विसेज भी बंद कर दी? ऐसी कोई चीज़ तो नहीं कही ना जनाब, क्योंकि ये इनके मफाद में थे। अदरवाइज ये होता तो अभी तक ये मेन शाहराहों को ब्लॉक करके बैठे होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जिस वक्त मैं भी अभी भी आपसे बात करूँ ना, इस वक्त भी ये तमाम चीज़ें इन्हीं के ही मफादात का मेरा ख्याल है जो पहरा है ना, उसको देने के लिए। तो बहरहाल इसके अलावा भी दीगर जमातें जो हैं, सिराजुल हक साहब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम, जी हाँ, इस इलेक्शन कोड की सहूलत कारी का इल्ज़ाम दिया जी कि तमाम इलेक्शन इन तीनों की सहूलत कारी के लिए किया गया है। और अगर आज़ादाना तहकीकाती कमीशन नहीं बनाया गया तो उन्होंने कहा है कि तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस का घेराव करेंगे। तो ये बड़ी बड़ी जिनकी फोर्स बड़ी है, ये जमातें तो सारी एहतजाज के ऊपर है। हाँ, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बड़े सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर फॉर्म 45 की रोशनी में 182 नशस्तों की जीत का दावा कर रही है। 182 नशस्तों की। बैरिस्टर गौहर एक, दूसरे अब शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं फॉर्म 45 पूरे पाकिस्तान के हमने इकट्ठे कर लिए हैं। इवन कराची में एमक्यूएम को जो 17 सीटें दी गई हैं वो भी जाली मैंडेट के जरिए दी गई और इनको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। कल मंडे के दिन इन सब चीज़ों को चैलेंज करना है। एएनपी, जी हाँ, कुछ और नहीं, अहमद वली खान साहब उनके सूबाई सदर, वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन सौदागरी का बाजार था, पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन इंतखाब नहीं देखा। नहीं बोल रहे तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं बोल रहे। अच्छा जी, यहाँ है। दूसरी तरफ जी एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया, आज सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया। पूरे पंजाब में दफ़ा 144 से नाफिजुल अमल है जी। किसी भी मकाम पर गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं, यानी मारते और रोने भी नहीं देते, ये वाली पोजीशन है। मगर असल काम जहाँ हो रहा है वो ग्राउंड्स में आपको बताता, वो है सिर्फ और सिर्फ जाती उमरा जी। एमक्यूएम तरदीद कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने ज़राए से खबर खुद ही दी है, उन्होंने अपने ज़राए से खुद ही खबर निकाली आगे। एमक्यूएम कह रही नहीं, हम तो पाकिस्तान के वसीतर मफाद के अंदर मुतवक्का हुकूमत साजी के हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा बहरानों से निपटने के लिए हमने ये मुलाकात की थी। लेकिन ख़बर यह है कि नून लीग ने ना बाकायदा तौर पर एमक्यूएम ने
نون لیگ کے ساتھ مل کر جو مذاکرات کیے ہیں اس پر اصولی اتفاق کر لیا کہ جی ہم آگے چل کے اکٹھے چلیں گے، یہ چیز ہو گئی ہے۔ سندھ میں گورنری مانگی ہے انہوں نے جی حکومت سازی کے اوپر، اگر وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے تو جو سندھ کا گورنر ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہونا چاہیے، کامران ٹیسوری سب ساتھ ہی تھے نا۔ اچھا جی، ان تمام اس کے علاوہ دیگر تمام مطالبات نواز شریف صاحب کے سامنے رکھ دیے ہیں، جس میں ترقیاتی کاموں میں ایم کیو ایم کو آن بورڈ رکھنے پر اتفاق ہوا جی۔ حکومت سازی کے جو مشاورتی عمل ہیں اس میں بھی شریک رہیں گے ایم کیو ایم، یہ چیز ہے جی۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم، نون لیگ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں، یعنی آپ کو پتہ ہے ان کا کانفلکٹ ہے بلدیاتی انتخابات سے شروع ہو گیا تھا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں مصالحاتی کردار ادا کرنے کی حامی بھی بھر لی ہے۔ بہرحال یہ تمام کی تمام شرائط جو ہے نا ایم کیو ایم نے رکھ لی ہیں اور اس کو منظور کر لیا گیا ہے، یہ تو ایک پیش رفت ہوگی۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کنفرم نہیں کر رہی، نون لیگ کنفرم نہیں کر رہی، لیکن پیپلز پارٹی ذرائع کا کہ خبر خود میڈیا کو دے رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، خود ہی خبر میڈیا کو دے، دیکھیں ہاؤ امپورٹنٹ وی آر۔ ہمیں نون لیگ ہم سے ہاتھ مانگنے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے۔ ایک تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کل تو پیپلز پارٹی نے اجلاس بلا لیا نا، جس میں ان تمام وہ جو نامزدگی ہے نا ان سے پیچھے ہوا جائے گا یا مزید انڈورس اس کو کیا جائے گا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ادھر یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو صدر پاکستان کے عہدے کی آفر کر دی ہے کہ جو صدر مملکت ہوں گے پاکستان کی حکومت بنی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی نہیں، چیئرمین سینٹ کی بھی آفر کر دی ہے جی مسلم لیگ نون نے، جبکہ نون لیگ بلوچستان میں جی ہاں پیپلز پارٹی کی منشا کے مطابق جو معاملات ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ ایسے نہیں سرفراز بگٹی صاحب کو جب سارا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کروا دیا گیا، ساری مصالحت اور تمام معاملات سرفراز بگٹی سے ایز اے نگران وزیر داخلہ کروا دیا گیا، اور جیسی الیکشن شیڈول ہوا فوراً ان سے استعفیٰ لے کے کہا چلے جائیں، آپ کی کمیل بنائیں، مستقبل کے وزیر اعلیٰ تو آپ ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں ایسی نہیں تیار ہوئی تھی۔ تو جو نون لیگ نے بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بنانے کے حوالے سے ان کی منشا پر تمام طریقے سے عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کیا کہ بتا رہے ہیں ہمیں۔ اچھا جی، وزارت عظمیٰ دینی ہے نون لیگ کو، اور اس وزارت عظمیٰ کو نون لیگ کو دینے کے بس پنجاب میں بھی ایک سینئر ترین عہدہ، بڑا عہدہ، یعنی نائب وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے یا سینئر وزیر کا عہدہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ساری بانٹ ہو رہی ہے۔ اور مگر آخر میں بولا ہے پیپلز پارٹی ابھی راضی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ نہ صرف پیپلز پارٹی نے بلا لیا بلکہ نون لیگ نے بھی بلا لیا، اور یہ مل کے مشاورتی عمل کریں گے۔ مشاورتی عمل اس وقت ابھی ایک اور بھی جاری ہے نا، وہ اس کا بھی متعلق بتاتا ہوں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون ہوگا، تو وہاں یہ چل رہی ہے۔ تو مطلب سمجھ ہے پاکستان کی چیزیں تو بعد میں آئیں گی، پاکستان کی ضرورت کیا ہے، پاکستان کے معاملات کیا ہیں، تو پہلے یہ وزارتیں، یہ مشیر، یہ عہدے پہلے ان کو ذرا بانٹ لیا جائے تاکہ سب ہوگا۔ ہاں سوال ہوگا وزیر خزانہ کون ہوگا، سوال ہوگا کہ وزیر داخلہ کون ہوگا، سوال ہوگا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کس نے کرنی ہے، اس کے علاوہ دیگر بڑے معاملات ہیں جی، وہ تمام کے تمام اب سامنے آئیں گے۔ اچھا جی، یہ ہے ادھر جی بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی کل عمران خان صاحب سے تفصیلی گفتگو بھی ہے، ملاقات بھی ہے، اور آئندہ دونوں اس پر بات کریں گے۔ ہاں جبکہ زرداری صاحب لاہور میں، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے لاہور بلوا لیا ہے۔ کل ایک سی ای سی کا اجلاس اسلام آباد میں ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن یہ ملاقات ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج بھی شہباز شریف، نواز شریف، اسحاق ڈار صاحب اور مریم نواز کی ملاقات ہوگی، بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب سے۔ تو یہاں آج بہت سی چیزیں فائنل بھی ہو جائیں گی، کیونکہ چیزیں بہت حد تک سکرپٹڈ ہیں، مگر عوام کے سامنے اس کی ایکسیپٹیبلٹی رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے نا، اس کے بغیر یہ معاملہ بننا نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں دوسرا اجلاس بنی ادھر ہی جاتی عمرہ میں بھی ہے جی، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، دو ناموں پر بہت زیادہ غور ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ان دونوں ناموں میں سے ہی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ کا نام، دوسرا ملک احمد خان صاحب قصور والے، جی ہاں ان کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ اور ملک صاحب اس لیے بھی قابل غور ہیں کیونکہ وہ طاقتور حلقوں کے بہت قابل غور ہیں۔ کسی اعجاز الحق صاحب نے الزام لگایا ہوا ہے ان کے اوپر مبینہ طور پہ کہ شہباز شریف صاحب جنرل باجوہ صاحب سے ان کی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر ملتے تھے۔ یہ آن دا ریکارڈ میں اپنی بات نہیں کرائی، یہ اعجاز الحق جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحب دے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ نگران سیٹ اپ سے پہلے عمران خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد کے دوران یہ ساری ڈیلیں شیلیں جو تھیں جس کا عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کی ڈگی کے اندر تھے۔ تو ملک احمد خان صاحب بہت زیادہ قریب بھی ہے نا ہائی کوارٹرز کے، اور پھر وہ رشتہ داری وغیرہ بھی ہے، تو یہ سب چیزیں تھے ان کے۔ اچھا کافی چیزیں تھیں۔
تو بہرحال یہاں میں ذرا تھوڑا سم ٹائم ذرا زیادہ ہی بول دیتا ہوں، وہاں مجھے تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. سردار اختر مینگل پی ڈی ایم کیا تو بہت ڈسے ہوئے تھے جی. خیر دھوکہ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی دیا تھا، اور مگر اس بار تو پورا ان کے خلاف تھا. ان کے کاغذات نامزدگی ان کے مسترد ہوئے، پھر ٹریبیونل پہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، پھر ہائی کورٹ کی طرف سے جا کے ان کو کلیئر ہوا. تو سردار اختر مینگل صاحب وہ بہرحال جیت تو گئے. تو انہوں نے آج بڑا زبردست جملہ بولا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے، پاکستان کی عوام نے دیا ہے، تو سب سے پہلا حق بھی ان کا ہے. اچھی بات ہے. پی ڈی ایم کے کام اتحادی کی طرف سے بات سامنے آنا ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے. اب آؤں اس خبر کی طرف. مجلس وحدت المسلمین جی، ان کے سربراہ ہیں راجہ ناصر عباس، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ہیں، اور غیر مشروط ہیں. تو یہ ایک اور اشارہ ہے اس طرف، جس طرح میں آپ کو سب سے پہلے خبر دے چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین، کل یہ فیصلہ ہونا ہے. کل بیرسٹر گوہر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہے، اور کل یہ فیصلہ ہونا ہے کہ فیصلہ کیا، نوڈنگ دینی کہ گو ہیڈ دے دے، تیاری ڈیسائیڈڈ ہے کہ انہیں مجلس وحدت المسلمین میں شامل کر کے اپنی ریزرو سیٹس اور جو اقلیتی اور جو خواتین کی نشست ہے اس کو ذرا فوراً سے پہلے ہولڈ کر لیا جائے. ہاں اب منظور وسان کو بھی خواب آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد امیدواروں کا، آزاد جیتنے والوں کا بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آزاد پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہوتے ہیں، کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں. خیر یہ خواب بھی ودن کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہے تھے، تبھی سامنے آتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.